سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق دنیا کتنی چھوٹی ہے، بعض دفعہ تو یقین تک نہیں آتا۔ ابھی یہی دیکھ لیں کہ نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دراصل چودھری محمد فاروق کے صاحبزادے ہیں، جو 1997 میں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں اٹارنی جنرل تھے۔ اس وقت زرداری صاحب کا $60 ملین کا منی لانڈرنگ کا سکینڈل آیا تھا، ساتھ میں بے نظیر بھٹو کے نیکلس کی کہانی بھی منظر عام پر آئی تھی۔ یوں ہی یہ خبر سامنے آئی تو نواز شریف حکومت نے فوری طور پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور سویس حکومت کو خط لکھا گیا کہ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کی سوئٹزر لینڈ میں رکھی دولت دراصل پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، لہٰذا اس پر حکومت پاکستان کا حق بنتا ہے یہ دولت زرداری کو دینے کی بجائے حکومت پاکستان کو لٹائی جائے۔ سویس حکومت پہلے ہی آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو پر مقدمہ قائم کر چکی تھی اور حکومت پاکستان نے اس مقدمے میں پارٹی بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں اٹارنی جنرل چودھری فاروق نے وہ مشہور زمانہ خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ تھا، اس لوٹ مار سے پاکستانی معیشت تباہ ہوگی۔ پھر وہاں مقدمہ چلا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ہر دوسری تقریر میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے۔ آج وہ زرداری صاحب صدر پاکستان ہے اور چودھری فاروق کا بیٹا وزیر خزانہ ہے۔ ایسے کرشمے اور اتفاقات پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے خود FIA کے پاس آصف زرداری اور اومنی گروپ کے خلاف ثبوتوں کا پورا ٹرنک دیکھا تھا۔ یہ وہ مشہور زمانہ سکینڈل تھا جس میں رکشے والا اور فلودے والا کے اکاؤنٹس بڑے مشہور ہوئے۔ زرداری صاحب اور دوسرے اس سکینڈل میں گرفتار رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں جو محض سیاستدانوں کو فریم یا بدنام کرنے کے لیے گاڑ لی جاتی ہیں۔ اگر سب کچھ سچ ہوتا تو عدالتیں انہیں سزائیں دیتی، وہ سب بری ہو گئے، مطلب کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ یہ بڑے مزے کا آرگومنٹ ہے۔ پہلی بات ہے، اگر زرداری صاحب کے خلاف سکینڈل آیا تھا تو وہ سویس حکومت نے بریک کیا تھا اور انہوں نے ہی کارروائی شروع کی تھی۔ دوسرے، سویس حکومت کو خط لکھنے والے وزیر اعظم نواز شریف کے اٹارنی جنرل چودھری فاروق تھے اور پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے کی دھمکیاں شہباز شریف صاحب دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ سب کردار جو زرداری صاحب سے $60 ملین ریکور کرانا چاہتے تھے نہ صرف اقتدار میں ہیں بلکہ انہوں نے زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنایا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، نواز شریف صاحب جنہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سویس حکومت کو زرداری صاحب کے خلاف خط لکھوایا، انہوں نے صدر مملکت کے انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیا ہے۔ شہباز شریف جنہوں نے پیٹ پھاڑنے کی بات کی تھی، انہوں نے بھی زرداری صاحب کو ووٹ دیا بلکہ اپنی پوری پارٹی اور بچوں مریم نواز اور امداد شہباز سب سے ووٹ دلوایا ہے۔ ویسے مجھے نہیں علم کہ آج سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کیا رد عمل ہوگا، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے عہدے سے اس لیے برطرف کر دیا تھا کہ وہ صدر مملکت کے خلاف سویس حکام کو $60 ملین پر خط لکھنے کو تیار نہ تھے۔ افتخار محمد چودھری چاہتے تھے کہ سویس حکومت دوبارہ کارروائی شروع کرے جو جنرل مشرف دور میں NRO کے بعد روک دی گئی تھی۔ آج وہی زرداری صاحب پھر ملک کے صدر ہیں، جبکہ افتخار چودھری صاحب روز شام کو تیز قدموں سے اسلام آباد کلب کے پولو گراؤنڈ میں واک کرتے پائے جاتے ہیں۔ ویسے سوچتا ہوں کہ آج سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کیا رد عمل ہوگا، جن کے خلاف زرداری نے دھواں دار تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں زرداری صاحب نے جنرل راحیل کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم سیاستدان ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس تقریر کے بعد زرداری صاحب کو ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا اور وہ اس وقت تک نہیں لوٹے جب تک راحیل شریف ریٹائر نہیں ہو گئے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اس تقریر سے اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اگلے دن ناشتے پر زرداری صاحب سے ملنا تھا، لیکن وہ ناشتہ کینسل کر دیا گیا کہ جنرل راحیل ناراض نہ ہو جائیں۔ وہی نواز شریف بعد میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارتے تھے اور سویلین سپرمیسی کی تحریک چلاتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نئے آرمی چیف جنرل باجوہ کی تقرری کی جا رہی تھی تو مجھے ہمارے سب سے باخبر دوست میجر عامر نے بتایا کہ اس معاملے میں زرداری صاحب سے بھی مشورہ کیا گیا تھا۔ میں نے جب یہ خبر اپنے ٹی وی شو میں بریک کی تو مجھے دبئی کے ایک نمبر سے میسج ملا جس میں شکریہ کا میسج تھا اور آگے لکھا تھا AZ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بندے نے مجھے دبئی سے شکریہ ادا کیا اور یہ AZ سے کیا مراد ہے۔ میں نے جواباً میسج کیا کہ سوری، میں آپ کو پہچان نہیں سکا اور اس AZ کا کیا مطلب ہے۔
جواب آیا۔ آصف زرداری: مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میری اس خبر سے کہ ان کی بھی نیا چیف کی تقریر میں حمایت تھی۔ ان کا پاکستان واپسی کا راستہ کھول جائے گا۔ نیا چیف کو یقیناً بتایا جائے گا کہ جب انہیں آرمی چیف لگایا جا رہا تھا تو زرداری صاحب کی حمایت بھی شامل تھی۔ ان دنوں اگرچہ پی پی کے خورشید شاہ نے جنرل باجوہ کی متوقع نامزدگی پر کچھ سوالات اٹھائے تھے اور جنرل باجوہ اس پر پریشان تھے کہ کہیں ان کی نامزدگی اس وجہ سے نہ رہ جائے۔ ان حالات میں میری طرف سے یہ خبر ہے کہ زرداری اس تعیناتی کے حق میں یقیناً جنرل باجوہ کے لیے اچھی خبر تھی۔ وہیں زرداری صاحب کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ حیران ہوں گے کہ ان کی نظروں کے سامنے ہی زرداری صاحب کو شکست دے کر دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ یاد آیا ہے کہ ایک دن اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں اڈیالہ جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ ملا۔ ان دنوں زرداری صاحب وہیں جیل میں تھے۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم جیل حکام کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب کی حالت بہت خراب ہے، لیکن کہیں لیاقت علی خان بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کی طرح زرداری بھی پنجاب کے ذمہ نہ لگ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کو لکھ بھیجا ہے کہ زرداری صاحب کو فوری طور پر کراچی شفٹ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ پنجاب کی جیل میں نہ ہوں۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ اس کے بعد زرداری صاحب جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع میں ووٹ کی ڈیل پر رہا ہوئے اور آج وہ صدر بن گئے ہیں، جن کی صحت اتنی خراب تھی کہ جیل حکام دن گن رہے تھے۔ دن گننے سے یاد آیا 2015 میں ہم اسلام آباد سے چند ٹی وی اینکرز کراچی بلدیاتی الیکشن کی ٹرانسمیشن کے لیے گئے۔ وہاں چینل کے مالک کو اس وقت کے ڈی جی رینجر نے کہا کہ میں ان اینکر سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس مالک کے گھر آئے۔ ملاقات ہوئی تو باتوں میں الطاف حسین کا پوچھا گیا تو کہنے لگے ان کے پاس لندن سے پکی میڈیکل انفارمیشن ہے کہ ان کو جو بیماری ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ مارچ تک اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ آج اس واقعے کو 9 برس گزر چکے ہیں۔ الطاف حسین پہلے سے زیادہ سمارٹ اور صحت مند ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی مزے لے رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل حکام جو 2019 میں زرداری صاحب کی صحت کی بری حالت دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے، آج اشاش پشاش زرداری کو 5 برس بعد صدر کا حلف اٹھاتے دیکھ کر کیا حالت ہوئی ہوگی۔